بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جانور زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ویعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، مستقرها، اس کا مستقل قیام، ومستودعها، اور اس کا عارضی قیام، کل فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کفار اور مشرکین کا جو رد عمل ہے آپ کی دعوت کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اب یہاں پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین کے اوپر کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ چرندے ہیں یا پرندے ہیں یا درندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو بھی رزق کھانے والے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ان کو رزق مہیا کرنا۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر جب 40 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کی روزی کتنی لکھی جائے، اس کی عمر کتنی لکھی جائے، اس کے اعمال کیسے لکھے جائیں، اور اس کا جنت اور جہنم کا معاملہ کیسا لکھا جائے۔ 40 دن کا جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو اس وقت اس کی روزی طے کر دی جاتی ہے۔ ہر انسان کی روزی جو ہے وہ معین ہے، مقرر ہے کہ اس نے اتنی روزی کھانی ہے، اتنی روزی لینی ہے اپنی زندگی میں، خواہ وہ جائز طریقے سے لیتا ہے یا ناجائز طریقے سے لیتا ہے۔ جو حرام کماتا ہے وہ حرام بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا کہ روزی تو تمہاری ہم نے لکھ دی ہے، اب یہ تمہارا اپنا اختیار ہے کہ تم چاہو تو حلال طریقے سے اس کو حاصل کرو اور چاہو تو حرام طریقے سے حاصل کرو۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن میں امام قرطبی کے حوالے سے 2 واقعات لکھے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ آگ دیکھی، آگ لینے کے لیے گئے، خیال تو یہ تھا کہ وہاں آگ لینی ہے اور میں جلدی واپس آ رہا ہوں، بچوں کو وہیں پہ چھوڑا راستے میں، اور وہاں جب پہنچے تو معاملہ بالکل مختلف تھا، دیر ہو گئی۔ خیال آیا دل میں کہ بچوں کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں اور اتنی دیر ہو گئی ہے اور ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پتائیوں کا کیا حال ہوگا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر ہے اس پہ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ عصا مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ بھی پتھر مارو۔ وہ دوسرا پتھر توڑا تو اس دوسرے پتھر کے اندر بھی ایک اور پتھر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیسرا پتھر پھر توڑو عصا مار کے۔ تیسرا پتھر توڑا تو اس پتھر کے اندر سے ایک جانور نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ یہ اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جو روزی اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی ہے، جو پتھر کے اندر ہے، جانور ہے یا کیڑا ہے یا جو بھی چیز ہے، جو جانور پتھر کے اندر ہے اس کی بھی جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ روزی اس کو مہیا کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آیا اور مسجد نبوی میں آ کے اس نے ڈیرا لگایا۔ جو کچھ ان کے پاس خرد و نوش کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں،
اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. آدمی کو بھیجا. جب آدمی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس تو اس نے آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ نے اس کی قسمت میں اس پہ فرض کر دیا ہے، اس کی روزی میں اس کو پہنچاؤں گا. اس آدمی نے جب یہ آیت سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے تو واپس آ گیا مسجد کے اندر، آ کے بتایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا بندوبست کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، نہ ہی بات کیے بغیر واپس پلٹ آیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی آدمی نے دیکھا کہ مسجد میں مہمان آئے ہوئے ہیں. اس آدمی نے اپنے طور پہ گھر جا کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دی. کھانے پینے کے بعد جو چیزیں بچ گئیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی ہیں، ہم نے پیغام بھجوایا تھا انہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں بچ گئی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیں تاکہ کسی اور کے کام آ جائے. وہ جب واپس بھجوائیں انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تو نہیں بھجوائیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں یہ رزق لکھا تھا، تمہیں اللہ نے بھجوا دیا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی بالکل صحیح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. یہ دو چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں، دو چیزیں جہاں بھی انسان جائے گا اس کے پیچھے پیچھے جائیں گی، ایک اس کی موت، ایک اس کی روزی. اور یہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں زندگی میں ہر آدمی کو ایک نہ ایک دفعہ وہ تجربہ ضرور ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں باتیں بتائی ہیں نا، یا جو اصول بتائے ہیں، جو احکام بتائے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو خود اس کا تجربہ نہ ہوتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان اندھا بن جائے، انسان بہرا بن جائے، سوچے نہ اس پہ، لیکن جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا تجربہ ہر آدمی کو ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے، اپنے کان کھلے رکھے. ہم یہاں کیسے آئے، کیسے اللہ نے اسباب بنا دیے، کیسے نوکری ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک بار نہیں بار بار ہم آزماتے ہیں. اور یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ موت بھی انسان کا تعاقب میں جاتی ہے، روزی بھی تعاقب میں جاتی ہے، جو روزی لکھی ہے وہ بھی مل کے رہتی ہے. اور دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اور دوسرے جانوروں کی بولی جانتے تھے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خواہش کی کہ یا اللہ آج میں جو دریا کے جانور ہیں ان کا ایک وقت کا کھانا ان کو میں مہیا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے مہیا کرو. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے دیا، صبح سے لے کر شام تک وہ کھانا تیار کرتے رہے مسلسل، لوگ بھی لگے رہے، جنات بھی لگے رہے. شام کو کھانا تیار ہوا. سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے کھانا تیار کر لیا، کوئی مخلوق بھیج اب کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا کہ جاؤ آج تمہارا کھانا سلیمان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، آج سلیمان تمہارا پیٹ بھرے گا. مچھلی گئی تو سلیمان علیہ السلام نے سارا کھانا رکھا اس کے سامنے. مچھلی نے ایک لقمے میں سارا کھانا نگل لیا، کہنے لگی کہ سلیمان یہ تو میرا ایک لقمہ ہے، مجھے اور چاہیے کھانا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے اور لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے. اور دوسری بات یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جس کا کوئی مستقل قیام ہے، قرار ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ فلاں مستقل طور پہ پاکستان میں رہ رہا ہے 10 سال سے 15 سال سے، اس کا قیام جو ہے وہ لکشمی چوک میں ہی ہے، اس کو وہاں مہیا کرنی ہے. 2 دن کے لیے وہ پشاور جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ میں پشاور جا رہا ہوں 2 دن کے لیے، مجھے وہاں کھانا مہیا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم نے کہاں جانا ہے، تمہاری روزی تمہارے پیچھے آئے گی، وہاں تمہیں میں مہیا کروں گا. اگر
آدمی پاکستان میں ہے تو وہاں اس کو روزی مہیا کرتا ہے، وہی آدمی امریکہ جاتا ہے یا ہندوستان یا پاکستان سعودی عرب آ جاتا ہے یا یورپ چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہارا مستقل قیام ہے، مستقل تمہاری روزی ہونی چاہیے، وہاں بھی تمہیں میں مہیا کرتا ہوں، اور جہاں تم عارضی طور پہ جاتے ہو، تمہارا عارضی قیام ہوتا ہے، وہاں بھی جو روزی میں نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے وہ روزی میں وہاں بھی تمہیں مہیا کرتا ہوں۔ اور پھر بعض لوگوں نے مستقرہ ہا سے مراد ماں کا رحم بھی لیا ہے۔ ماں کے رحم میں کون روزی مہیا کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ مہیا کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہم سوچیں اس بارے میں کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں وہ خواہ اپنے قیام میں ہوں یا عارضی جگہ پہ رہائش پذیر ہوں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے اور میں ارب ہا ارب انسان بھی موجود ہیں، وہ جو ماں کے رحم میں موجود ہیں، ارب ہا ارب ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدائش کے مرحلے میں ہیں، ان کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی؟ آپ ڈاکٹر آپ دیکھیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر 50 سال ہے۔ اچھا میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تمہیں کتنی ڈوز چاہیے۔ اچھا تمہاری عمر 70 سال ہے، میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تمہاری ڈوز کتنی ہونی چاہیے۔ تمہاری عمر 12 سال ہے، اچھا کیلکولیٹ کرتا ہوں تمہاری ڈوز کتنی ہے۔ جو مہینے کا بچہ ہے یا پیٹ میں ہے اس کو اتنی خوراک اللہ مہیا کر رہے ہیں، جو 3 مہینے کا ہے اس کو 3 مہینے کے مطابق روزی مہیا ہو رہی ہے، جو 7 مہینے کا ہے، جو 9 مہینے کا ہے، جتنی بھی ہے ماں کے رحم میں اس کے مطابق، اور پھر کوئی ایک نہیں ہے، ارب بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹوں میں ہیں، اور سب کو بیک وقت اللہ تعالیٰ روزی مہیا کر رہا ہے اتنی جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اور پھر صرف معاملہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا معاملہ بھی ہے۔ جانوروں کی مادیں جو ہیں ارب ہا ارب کی تعداد میں ہیں، ان کے رحموں میں جو بچے ہیں ان کو اپنے اپنے مرحلے یا اپنی اپنی عمر کے مطابق جتنی خوراک چاہیے، جتنی روزی ان کو چاہیے اللہ ان کو دے رہا ہے۔ پرندوں کا معاملہ ہے، چرندوں کا معاملہ ہے، درندوں کا معاملہ ہے، جنات کا معاملہ ہے، ہر مخلوق کا اپنا اپنا الگ معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کو جتنی بھی روزی درکار ہے، جتنی اس کی لکھی گئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کی میں نے روزی لکھی تھی کہ 70 سال میں اس کو میں نے اتنے $1,00,000 یا اتنے کروڑ ڈالر دینے ہیں، لیکن جب دینا شروع کیا تو وہ 1 کروڑ زیادہ ہو گیا، اچھا بھی اس کا 1 کروڑ کم کرو، یا اس کو 1 کروڑ اور دینا تھا، یہ تو کیلکولیشن میں 1 کروڑ کم ہو گیا، اس کو زیادہ دو۔ فرمایا نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہر آدمی کو اتنا ہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، کہیں کیلکولیشن میں غلطی نہیں ہے، کہیں سے اللہ واپس نہیں لیتا، کہیں اس میں اضافہ نہیں کرتا، جو لکھا ہے وہ ملتا ہے اسے۔ اب اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کی موت تک اس کی روزی معین لکھ دی ہے، تو پھر وہ آدمی کتنا ظالم ہے جو حرام کمائی کماتا ہے۔ ملنی تو ہے اس کو بھی، اور یہ کسی تابعی کا واقعہ ہے، اسے گھوڑے پہ مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ سوالی بیٹھا ہے، انہیں محسوس ہوا کہ سوالی واقعی مستحق آدمی ہے۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ جب میں مسجد سے نماز پڑھ کے جاؤں گا تو گھوڑا اپنا اس کو دے جاؤں گا۔ عربوں میں سخاوت اور عربوں کی بڑی مشہور ہے، ایک مہمان بھی آئے تو اس کے لیے اونٹنی ذبح کر دینی، بکری ذبح کرنی تو بڑی عام سی بات تھی، جس طرح ہم مرغی ذبح کرتے ہیں اس طرح بکری ذبح کر دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 فرشتوں کے لیے پوری بکری ذبح کر دی، اونٹنی ذبح کر دینا۔ اس نے کہا کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہوں تو گھوڑا دے دوں گا اس کو۔ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو وہ سوالی بھی غائب تھا، گھوڑا بھی غائب تھا۔ سوالی چوری کر کے لے گیا وہ، جس کا مطلب ہے کہ اس کی قسمت میں تو تھا وہ، لیکن اس نے حلال طریقے سے نہیں حاصل کیا، حرام طریقے سے حاصل کیا۔ اس لیے جو آدمی روزی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا حرام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ روزی تو اس کی قسمت میں لکھی تھی اللہ نے وہ، لیکن اسے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، جائز طریقے کی بجائے ناجائز طریقے سے اسے روزی حاصل کی۔ دوسری بات جو اس سے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ
جب روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو پھر یہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی کی جو پلاننگ ہے، تھوڑا سا بھی عقل ہو یا کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہو کسی وزیر نے، کسی امیر نے، کبھی تھوڑا سا قرآن کھول کے پڑھا ہو تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق تو میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میرے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو قتل روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو، رزق ہم تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیں گے۔ انہیں جنہیں آبادی بڑی بڑھ رہی ہے اور وسائل بڑے کم ہیں اور لوگ جو ہیں بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ غریب مر رہے ہیں، لہذا منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ آبادی ہی کم ہو اور وسائل کے مطابق ہو۔ جس نے روزی اپنے ذمے لی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے وسائل بڑھانے ہیں۔ جس کو پیدا کرتا ہے اس کی قسمت اس کے ساتھ لکھ کے اللہ بھیجتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹوں کو میں روزی مہیا کر رہا ہوں، سب سے بڑا بیوقوف اور رحمت ہے۔ جو اولاد پیدا ہوئی ہے، جو عورت آئی ہے، وہ اپنی قسمت اور اپنی کھانا پینا ساتھ لے کے آئی ہے۔ کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا، ذریعہ اللہ بناتا ہے، لیکن وہ ذریعے جو ہے اس کے لیے اسباب اللہ مہیا کرتا ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ معاملات ہیں۔ ایک زمانہ تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، سعودی عرب سے ہندوستان لوگ جاتے تھے، نواب صدیق حسن کے نام رکے لکھا کے شیوخ سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کی جائے، وہاں جا کے وہ پیسے لے کے آتے تھے۔ جب اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ ان کے وسائل میں نے بڑھانے ہیں تو کیا اللہ نے وسائل بڑھانے دیے؟ جو اللہ تعداد بڑھائے گا آبادی کی، وہ اللہ وسائل بڑھائے پہ قادر نہیں ہے۔ پھر کیوں انسان اللہ کی نافرمانی کرے؟ روزی کے لیے رزق، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ رزق میرے ذمے ہے، اس سے صرف روٹی پانی نہ سمجھیں۔ رزق سے مراد روح کی خوراک، جسم کی خوراک دونوں مراد ہیں۔ جس کو روح کی غذا کی ضرورت ہے اس کی روح کی غذا دینا بھی میرے ذمے ہے۔ انسانوں کی روح کو ہدایت کی ضرورت ہے، لہذا انسانوں کی روح کی ہدایت کا رزق جو ہے وہ بھی میں دوں گا۔ جنات جو ہیں ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، ان کی روح کو جس رزق کی ضرورت ہے وہ بھی میں مہیا کروں گا۔ جب اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے تو پھر یہ کافروں والے کام جو ہیں مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن پڑھنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے اللہ پہ۔ یہ باتیں توکل کے خلاف ہیں کہ انسان روزی کی خاطر یہ، ہاں البتہ جو اس میں استثنائی مثالیں ہیں ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ استثنائی بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی جان کو خطرہ ہو بچے کی پیدائش کی وجہ سے تو اس کو روکا جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں، یا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی جان کو خطرہ ہو اور ڈاکٹر اس کا کہہ دے کہ آئندہ بچے کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن روزی کے ڈر سے پیدائش کو روکنا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا یہ صریحاً اللہ کی نافرمانی ہے۔ تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ روزی میرے ذمے ہے تمہاری، جن کو میں پیدا کرتا ہوں، خواہ وہ چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ان کی روزی میرے ذمے ہے، لیکن شیطان ہمیں اس جال سے کبھی نکلنے ہی نہیں دیتا۔ جب بھی کبھی سوچیں جی اچھا اپنے بچے کو ہم دین کی تعلیم دلائیں، فوراً شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں۔ کتنے جرم ہم کر رہے ہیں، ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، خود ان کمزوریوں میں مبتلا ہیں۔ کتنا کمزور ہے ہمارا ایمان، کتنا کمزور۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم توکل کرو اللہ پہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم ارادہ کر لو حلال کھانے کا
اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اللہ کی فرمانبرداری ہی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح جانور اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری روزی کہاں لکھی ہے، گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ لیکن شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پرندوں کی طرح تمہارے پیٹ بھر دے۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ دین سے دوری کے بعد ہم پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے معاملات بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا، بیوی یوں کرتی ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ساری ٹینشن اور پریشانیاں شیطان کے جال میں پھنس کے ہم اپنے آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ عمر گزر جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، توکل کہاں سے آئے؟ مال کتابیں پڑھ لینے سے، لٹریچر پڑھ لینے سے اور باتیں سننے سے ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت جو ہے وہ نام ہے قرآن میں ہدی للمتقین، یہ ہدایت قرآن مجید ہے۔ جب تک قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، صحیح معنوں میں ہدایت نہیں آئے گی۔ یہاں ٹھوکر، وہاں ٹھوکر، یہاں ٹھوکر، وہاں ٹھوکر، کتنا مغالطہ ہے۔ قبروں پہ جا کے چادریں چڑھانا اور پھر جواب اس کے یہ دینے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے قبروں کی زیارت کرو جا کے۔ کتنا دھوکہ ہے یہ۔ ایک ہے مزار اور خان کا دربار جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر طرح کا شرک ہوتا ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے خود سجدہ کرتے قبر پہ دیکھا ہے لوگوں کو۔ آپ جائیں، چلے جائیں، ابھی چلے جائیں، آپ وہاں لاہور کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، سجدے کرتے ہیں لوگ، نظریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہر طرح کی عبادت ہوتی ہے وہاں پہ۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ قبر کے قریب جا کے عبادت بھی نہ کرو، لعنت ہے ان یہودیوں پہ جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پہ جا کے عبادت بھی نہ کرو۔ جو مزار ہے، جو خانقاہ ہے، جو شرک کا اڈا ہے، وہاں جا کے دعا عبادت ہے، وہاں جا کے دعا بھی کرنا منع ہے۔ ضروری نہیں کہ وہاں سجدہ ہی کرے انسان۔ پتہ ہے جب یہ شرک کا اڈا ہے، یہاں مشرک آتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، یہاں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں آ کے، منتیں مانتے ہیں یہاں آ کے، مرادیں مانگتے ہیں آ کے، یہاں سے حاجتیں مانگتے ہیں، تو پھر یہ دھوکہ دینے کی، اپنے آپ کو دھوکہ انسان دے رہا ہے۔ یہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان جا کے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی ہے۔ کیا یہ مزار اور خانقاہیں قبرستان کے معنی میں آتی ہے؟ قبرستان دیکھنا ہے تو جاؤ شہدائے احد کا قبرستان دیکھو جا کے، جنت البقیع مدینے میں موجود ہے، شہدائے بدر کا قبرستان موجود ہے۔ اگر قبرستان جس پہ لاگو ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں صحابہ کرام کو دفن کیا، وہ ہے قبرستان۔ جہاں جا کے ویرانی نظر آتی ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، دل پہ موت کا سایہ طاری ہو جاتا ہے، اور جہاں پھولوں کی چادر چڑھی ہے، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، وہ تو عام حالات کی بات ہے۔ جب عرس ہوتے ہیں تو ڈھول ٹمکا، اور وہاں تو ساری دنیا کی رنگینیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں قبر پہ۔ وہاں موت کس کو یاد آئے گی؟ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو، گمراہ نہ کرو اپنے آپ کو۔ جو سیدھی بات ہے وہ سیدھی بات کرو، اللہ کے رسول کے آگے آکڑ پھاکڑ نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس کا مقابلہ نہ کرو۔ یہ ظلم ہے کہنا کہ مزار اور قبر خانقاہیں، مزار دربار یہ قبرستان کے معنوں میں آتے ہیں، یہ ہرگز نہیں آتے، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ قبرستان صرف جنت البقیع ہے، جہاں پہ کسی کا مزار نہیں بنا، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی دربار نہیں ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دربار یا خانقاہ کا نام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے کی قبر ہے، وہ آج بھی کچی ہے، ہم اسے ہی قبر مانتے ہیں۔ جو لوگوں نے بعد میں اضافہ کیا وہ ان کی غلطی ہے، وہ ان کی کوتاہی ہے، وہ نافرمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قبر وہی ہے جو حضرت ابوبکر نے بنائی، جو حضرت عمر نے بنائی تھی، وہ آج بھی کچی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر کو خانقاہ کا نام دیتے ہو، اللہ کے رسول کی قبر کو درگاہ کا نام دیتے ہو۔
اور اسے جواب پیدا کرتے ہو اپنے شرک کا اور اپنی بدعات کا. ڈرنا چاہیے اللہ سے. تیسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا روزی کے حوالے سے کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنا چاہیے کہ بچے کو دین پڑھا دیا تو یہ روزی کہاں سے لے. روزی اللہ نے لکھی ہے. خواہ آپ اس کو انجینئر بنائیں یا عالم بنائیں, اس کو ڈاکٹر بنائیں, اس کو پروفیسر بنائیں, جو بھی آپ بنائیں گے اس کی روزی تو اس وقت اللہ نے لکھ دی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا. اب آپ ہمارا یہ سوچنا یہ شیطان کی بات ہے, دجال ہے, شیطان کا ایک وہم ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے, جو نکلتا نہیں, ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. روزی تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اب یہ آپ کا اپنا چوائس ہے, یہ آپ کا اپنا آپشن ہے کہ آپ بچے کو کون سی لائن دینا چاہتے ہیں. دنیا کی لائن پہ ڈالنا چاہتے ہیں یا دین کی لائن پہ ڈالنا چاہتے ہیں. جو روزی اللہ نے لکھی ہے اسے ایک حلالہ وہ زندگی میں زیادہ نہیں کر سکے گا, اور جو لکھی ہے اس سے کم بھی نہیں ہوگی. معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پکا کر سکیں. اگر ایمان پکا ہے تو پھر اس معاملے میں انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر اسے کرنی چاہیے جس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے. فکر اس کو ہونی چاہیے. لیکن بگاڑ وہی پیدا ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں وہ ہم کرتے نہیں, جو ہمارے ذمے نہیں وہ ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے اچھا جی میں کم از کم اینا کو تو کما جاؤں میرے بچے پیچھو کھاندے رہے, بچہ کا ٹیڈ پریا رہے. بھئی ہمارے باپ کیا چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے؟ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں بیشتر ان میں بھی ان میں شامل ہوں. والد صاحب مزدوری کرتے تھے, کتابت کرتے تھے, اللہ کے فضل سے اتنی برکت اللہ نے دی, اتنی برکت اللہ نے دی, سارے کام اللہ نے نبھا دیے, پیسہ جمع کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی تنگی کا ایسا موقع نہیں اللہ تعالیٰ لائے کہ اچھا جی آج گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی روزی کا سبب دوسرا بنا دیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے, اور اس کا جواب بھی دیا ہے علماء نے کہ بعض جگہ پہ کا سالی کی وجہ سے جو اموات ہو جاتی ہیں, ہوتی کا سالی کی وجہ سے ہے, اموات ہو جاتی ہیں, اس کا پھر کیا سبب ہے؟ اس کے دو جواب لکھے علماء نے. ایک تو یہ بات ہے کہ کا سالی بھی ایک سبب ہے موت کا. جب تک اس کی موت نہیں, جب تک اس کی زندگی اللہ نے لکھی تھی, جب تک تو روزی اللہ دیتا ہے. جب اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد روزی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور وہ موت جو ہے اس کا سبب کبھی بیماری بن جاتی ہے, کبھی ایکسیڈنٹ بن جاتا ہے, اور کبھی کا سالی ایک سبب ہے انسان کی موت کا. جب تک اس کی زندگی لکھی تھی اللہ نے, جب تک اللہ اس کو روزی دیتا رہا جو اس کی قسمت میں تھی. لیکن جب اس کی موت آ گئی, خواہ وہ ایکسیڈنٹ سے آئی یا بیماری سے آئی یا کا سالی سے آئی, وہ سبب بن گیا اس کی موت کا. جب موت آ گئی تو پھر اس کی روزی کا دروازہ بند ہو گیا. اور دوسرا جو جواب لکھا ہے بعض علماء نے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے یہ اگر اسلامی احکام کے مطابق ہو تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کسی معاشرے میں کوئی آدمی بھوکا سوئے یا بھوکا مرے. یہ ہمارے معاشی نظام کی خرابی ہے جس کو ہم نے اپنے سر پہ مسلط کر رکھا ہے. یہ ہمارا قصور ہے جس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. یا اگر کوئی بھوکا مرتا ہے یا معاشرے میں کوئی اپنے بچوں کو بیچتا ہے یا دریا میں پھینک آتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا سبب جو ہے وہ ہماری غلطیاں, ہمارے قصور اور ہمارے گناہ ہیں کہ ہم نے اس نظام کو نہیں اپنایا جس نظام کے تحت اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے اپنے آپ پہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کلن فی کتاب مبین. کلن ہر چیز, ہر بندے کی روزی, خواہ وہ مستقل رہائش پہ ہے, عارضی رہائش میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے یا کہیں بھی ہے, اللہ فرماتے ہیں کلن فی کتاب مبین.
ہر چیز کتاب مبین میں ہے. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب ہے یا لوح محفوظ ہے جس میں پیدائش سے لے کر یا دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے آخر تک ہر چیز اس میں لکھی ہے، بلکہ اس کے بعد کی بھی لکھی ہیں چیزیں. اسے اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کہیں ارشاد فرمایا، کہیں اس کو لوح محفوظ ارشاد فرمایا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھول جاتے ہیں یا اللہ کو یاد نہیں رہتا تب اللہ نے کتاب رکھی ہے؟ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ کتاب مبین اور لوح محفوظ سے مراد ہی اللہ کا حافظہ ہے. بعض علماء نے کتاب مبین اور لوح محفوظ سے مراد ہی اللہ کا علم لیا ہے، اس سے مراد ہی اللہ کا علم ہے. لیکن اگر اس سے الگ بھی جیسا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے کتاب مبین میں سب کچھ لکھ رکھا ہے یا لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے، تب بھی یہ بات مسلم ہے اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، جب سے دنیا بنی ہے تب کی بات چھوڑ دیں، اب موجودہ دور کی بات لے لیں. موجودہ دور میں سبھی اب آپ اپنے ایک جو حال بیٹھے ہیں اس کمرے میں، اس کمرے کی بات لے لیں. ہمارے اتنے جو آدمی بیٹھے ہیں ان میں سبھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 15 20 100 50 آدمی ایسے ہوں گے جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوگی. 50 60 100 بچے کو اس کی عمر کے مطابق اس کی خوراک مہیا کرنا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ پورے ریاض شہر میں نہیں، پورے سعودی عرب میں، پورے سعودی عرب میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی خوراک کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کون سا قبر والا یا مزار والا یا خانقاہ والا یا دربار والا ایسا ہے جس کا علم ایسا ہو اللہ کے مقابلے میں، اور جس اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اسے کیا ضرورت ہے اپنے مددگار بنانے کی؟ وہ جنہیں نظام نہیں چلتا، نظام چلانے کے لیے غوث ہونا ضروری ہے. غوث کے بعد پھر ابدال 4 کونوں میں ہونے ضروری ہیں، وہ نظام چلاتے ہیں. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی. اس سے زیادہ بڑی گستاخی کوئی نہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں اور یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جاؤ عبداللہ کی جان جا کے قبض کر لو اور اس عبداللہ کی بجائے کسی دوسرے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں عبداللہ موجود ہیں، فرشتہ اسی عبداللہ کے پاس جاتا ہے جس کی جان اللہ نے لکھی ہے. کبھی اللہ بھولتا چوکتا نہیں. جس کی اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اوہو کتاب مبین میں جا دیکھو میں نے کتنی روزی لکھی ہے تاکہ اس کی روزی لکھی جائے. اللہ وہ کتاب مبین کنسلٹ کرنے کی نہ آج ضرورت ہے نہ قیامت کے دن ہوگی. جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال بھی سامنے رکھیں گے، اور نامہ اعمال اس لیے تیار کروایا گیا اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں. ہر آدمی کے علم میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انسانوں کے اعمال ہیں اللہ کے علم میں ہیں، لیکن نامہ اعمال اس لیے ہے تاکہ لوگ انکار نہ کر سکیں کہ ہاں یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا. اور جو انکار کریں گے، اور انسان ہے تو جھگڑالو، اور انسان بڑا دلیر بنتا ہے، بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار بنتا ہے، انکار کرنے والے بھی ہوں گے. اور آج جب انسان دیکھتا ہے آس پاس تو واقعی یہ بالکل بات سچی لگتی ہے کہ ایک دو نہیں بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ ہم نے تو نہیں کیا. اللہ زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، انسان کے چمڑے کو حکم دیں گے کہ وہ گواہی دے کہ اس نے کیا کیا. لیکن اللہ کا علم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کاموں کی ضرورت نہیں. یہ سارے اللہ تعالیٰ حجتیں پوری کیوں کریں گے؟ یہ ہمارے منہ بند کرنے کے لیے اللہ حجتیں پوری کریں گے. یہ لوح محفوظ، نامہ اعمال اور ہمارے چمڑوں کا اور ہاتھ پاؤں کا بولنا اور زمین کی گواہی دینا، دیواروں کی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے منہ، جو ہمارے زیادہ چالاک اور عیار اور مکار لوگ ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے یہ رکھے ہوئے آپشن.
آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ ہی ہے. یہ سارا قرآن جی جو ہے نا بار بار توحید پہ بار بار توحید پہ بار بار توحید پہ توحید نکال دیں تو اسلام کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی، ابھی ہمارے بھائی وہ آئے ہیں چائنا سے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، بڑا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی مانتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو یہ اخلاق بھی، یہ کردار بھی، یہ اچھائیاں بھی، یہ جتنا بھی جو کچھ بھی ہے یہ سب جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساریاں اقدار، ساریاں اخلاقی خوبیاں، سارے اوصاف، ساری ایمانداریاں، ساری دیانتداریاں، اور وہ بل گیٹس کیا ہے جس نے جی ساری اپنی دولت جو ہے کس کے لیے صرف کر دی ہے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے اور پولیو ختم کرنے کے لیے. بڑی قربانی ہے، ساری اپنی دولت جو ہے صرف کر دی ہے اس نے، لیکن کی ہے ایمان کے بغیر، لہذا سیدھا جہنم میں جائے گا. ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے فرما دیا احکمت آیاتہ، یقین کرو ان آیتوں پہ. احکمت، قرآن کی آیتیں پکی ہے، کچی نہیں ہے. یہ وعدے پکے ہو کے رہیں گے. یہ نہ سمجھنا کہ باتیں آج نہیں جی، نہیں بڑی خدمت کی تھی، بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے. کچھ نہیں ہے انسانیت توحید کے بغیر، کوئی دین توحید کے بغیر نہیں ہے. کسی کا ایمان جو ہے وہ توحید کے بغیر نہیں ہے. کوئی انقلاب اسلامی جو ہے وہ توحید کے بغیر نہیں ہے. جس انقلاب میں توحید نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کہتے نہیں تھے مشرکین مکہ، سردار بناتے ہیں تم کو، جو کہتے ہو کریں گے، جو چاہتے ہو منوا لو ہم سے. سرداری دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، حکمرانی دیتے تھے. میں نہیں لوں گا. میں اسلامی انقلاب یہ ہے کہ انقلاب جب آئے گا تو اپنے ہاتھوں سے ان مزاروں کو، ان پکی قبروں کو اور ان درباروں کو، ان بتوں کو گراؤں گا اپنے ہاتھوں سے. جب تک یہ ختم نہیں ہوتے، جب تک توحید قائم نہیں ہوتی، تب تک اسلام نہیں ہے. نہ اسلام مانتا ہے اس اسلام کو. دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. کتنا اللہ نے بار بار اپنی کبریائی اور عظمت کی باتیں بتائی ہیں. کچھ تو ہمیں بھی اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ ذات جو ساری دنیا کی کو رزق بھی دیتا ہے، ان کے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کو موت دیتا ہے، اولادیں دیتا ہے، ان کے معاملات سنبھالتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ساری تکلیف ہے، بیماری ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے یہ سارا کچھ؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر خدا کی خدائی کیسی ہوئی؟ اگر ہے کسی اور کے ہاتھ میں تو پھر اللہ کی خدائی کیسی ہوئی؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، خلق السماوات، جس سے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتائی ہے. خلق الارض فی یومین، زمین کو کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی. وجعل فیہا رواسیا من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. 2 دن اور لگے پہاڑوں کو گاڑنے میں زمین میں. 2 دن پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے میں، اور زمین کی برکتیں، زمین میں جو ضروریات رکھنی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی حاجت کے لیے، وہ ساری 2 دن اس پہ لگے. 2 دن زمین پیدا کرنے پہ لگے، اور یہ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے کی طرف توجہ فرمائی. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. آسمان کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. زمین 2 دنوں میں، اور پہاڑ گاڑے 2 دنوں میں. یہ ہوگا 6.5 دن.
اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ اور تھا اس کا عرش عَلَى الْمَاءِ پانی کے اوپر. آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا پانی پہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی پیدائش آسمان اور زمین سے پہلے کی ہے. پہلے سے پانی پیدا کیا جا چکا تھا اور اس پہ اللہ کا عرش تھا. اب اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وضاحت فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرا آسمان جو ہے اس کی موٹائی 500 سال کی ہے. دوسرے آسمان سے لے کر تیسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائی ہمیں؟ اس لیے بتائیں کہ تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے. ہماری عقل بڑی محدود ہے، ہمیں اس عقل میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی عظمت والی ہے. پھر 500 سال کا فاصلہ آگے، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان. 7ویں آسمان پہ کیا ہے؟ کرسی ہے. واسع کرسی السماوات والارض، اور وہ کرسی اتنی ہے کہ اس کرسی نے ساری زمینوں کو، سارے آسمان کو کا احاطہ کیا ہوا ہے. اتنی بڑی ہے وہ کرسی. اور کرسی اور 7ویں آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا. کرسی کے اوپر کیا ہے؟ کرسی کے اوپر پانی ہے. کرسی کے اوپر پانی ہے اور پھر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اتنی اونچائی اور اتنی بلندی پہ اللہ کی ذات تمہارے دلوں کے بھید جانتی ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کو جانتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کوئی درخت ایسا نہیں جس کا پتا گرے اور ہمارے علم میں نہ ہو. کوئی درخت ایسا نہیں. اور درخت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ایک ایک شہر میں ہے، اور پورے ملک میں کتنے ہیں، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں. اور ان سارے درختوں سے بیک وقت اندھیری چلتی ہے تو بیک وقت کتنے پتے گرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے پتے جو بیک وقت گرتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، تعداد جانتا ہوں. جو الگ الگ گنتے ہیں ان کی تعداد میں جانتا ہوں. کوئی پتا ایسا نہیں درخت سے جو گرنے والا ہو. اور کسی حضرت صاحب کو جو جا چکے قبروں میں ہم ان کی بات نہیں کرتے، جو زندہ ہے ان کی بات کرتے ہیں. کسی حضرت صاحب کو بلا کے کسی درخت کے سامنے کھڑا کر دیں اور انہیں کہیں کہ حضرت صاحب اس کے پتے تو ذرا گن کے دکھا دیں. ساری دنیا کے نہیں، سارے ریاض کے درختوں کے پتے نہیں کہتے، یا کسی ایک باغ کے یا گارڈن کے درختوں کے پتوں کی بات نہیں کرتے. صرف ایک درخت کے پتوں کی تعداد گن کے بتا دیں اور پھر ایک دن لینا چاہتے ہیں ایک دن لے لیں، ایک ہفتے میں بتانا چاہتے ہیں ہفتے میں بتا دیں، مہینے میں بتانا چاہتے ہیں مہینے میں بتا دیں، سال میں بتانا چاہتے ہیں سال میں بتا دیں. جو کرنی بھرنی والے ہیں کوئی تو ہو جو ہمارے چیلنج کو قبول کرے. یہ جو اولادیں دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، جو اللہ نے باتیں کہی ہیں ان میں سے کوئی تو بات پوری کر دے. پھر جو فوت ہو چکے جن کے مزار اور قبریں بن گئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کا تو معاملہ مختلف ہے. لیکن جن زندوں کو تم اپنا پیر بناتے ہو، زندوں کو اپنا حاجت کشا، مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو، ہم تو ان زندوں کی بات کرتے ہیں کہ کسی زندے کو لے آؤ.
اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سادہ سادہ اور عام سی مثالیں دی ہیں، باتیں کہی ہیں کہ جاہل سے جاہل، بدو سے بدو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی توحید ایسی اس کے دل میں کھپ جاتی ہے کہ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کو پڑھے تو، قرآن کو نہ پڑھے تو پھر یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مثالیں دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ انسان مثال نہ دے۔ خان کا دربار، یہ تو قبروں میں آتے ہیں، یہ قبروں میں کیسے آتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ انسان یہ کہے اچھا جی اسلام پینے سے تو منع نہیں کرتا، اسلام پینے سے تو منع نہیں کرتا، اور شراب کی بوتل لے کے شروع کر دے پینی، اور زبان سے یہ کہے کہ اسلام پینے سے تو منع نہیں کرتا۔ اسلام قبرستان کی زیارت سے منع نہیں کرتا، مزاروں سے، درباروں سے، شرک کے اڈوں پہ جانے سے منع کرتا ہے۔ یہ شرک کے اڈے ہیں جہاں چادریں چڑھتی ہیں، اور یہ پھول رکھتا، یہ کہاں سے رسم آئی؟ پھول چڑھانے کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں جب اپنے اعزاء و اقارب کی قبروں پہ جاتے ہیں، ایک یا دو پھول لے جاتے ہیں جو اپنے باپ یا اپنی ماں یا اپنی بیٹی یا بہن کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں جا کے، ان کی زبان میں گڈ ول کے طور پہ، ان کی رسپیکٹ کے طور پہ۔ یہ بد رسم اور یہ بدعت یہودیوں اور عیسائیوں سے آئی ہوئی ہے، پھول چڑھانے والی۔ جس طرح یہ سالگرہ کی رسم جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اب کیا کریں، کس کس بات پہ رونا روئیں؟ جو اچھے بھلے پڑھے لکھے، دوسروں کو درس دینے والے، دوسروں کو اسلام سکھانے والے اور دوسروں کو بتانے والے ہیں، وہ خود ان چیزوں میں مبتلا ہے۔ اور پھر ایسی اندھی عقیدت ہے، ایسی اندھی عقیدت ہے، اللہ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیں گے، اپنے امیر کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گے، اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو آدمی عادل ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ، یا نور کے منبر پہ ہوگا، ایسے نہیں اللہ نے فرمایا۔ یہ تو ایسی انسان کے دل میں وہ بشرے کی ایسی محبت پڑ گئی تھی کہ بشرے کو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے، ہمارا خدا تو یہ ہے۔ یہ اندھی عقیدت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہو جائے، یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے عقیدت ہونی نہیں چاہیے۔ اپنے باپ سے بھی ایسی عقیدت مت رکھے، اپنے بیٹے سے بھی ایسی عقیدت مت رکھے۔ جب اللہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا میری بات کو ٹھکرا دو، امیر کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایمان ہو، ایمان ہونا چاہیے۔ تکلیف بڑی ہوتی ہے، بڑی میرے دل کو جلن ہوتی ہے۔ صرف ایک آدمی ایسا ہے جس نے یہ واقعی کہا کہ امیر صاحب نے غلط کام کیا ہے، یہ بدعت ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی نے خاموشی اختیار کی، لیکن بیشتر لوگوں نے تعویلیں کی کہ نہیں جی وہ تو جا کے دعا کر رہے ہیں قبر بارگاہ پہ، خانقاہ پہ، چادر پیش کر دی ان کو، پیر صاحب نے چادر اوپر لے لی امیر صاحب نے، اور جا کے پھولوں کی چادر چڑھا دی وہاں پہ، اور جا کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا اسلام ہے؟ باقی کوئی رہ جاتی ہے چیز۔ شرک کا راستہ کون سا ہے؟ قبرستان میں اور یہ مزاروں اور جو قبے بنے ہوئے ہیں اور جو خانقاہیں اور دربار بنے ہوئے ہیں، ان میں اور قبرستان میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ اتنا انسان اندھا ہو جائے عقیدت میں۔ جس عقیدت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیچھے رہ جائے، ایسی عقیدت کو تو ایک بار نہیں 1000 بار ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ ایمان کی غیرت ہونی چاہیے اتنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جماعتیں چھوڑو، یا ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ راستہ سیدھا کرو۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ فکری بنیاد صحیح نہیں ہے، فکری بنیاد، آج وہ بات ثابت ہوگی کہ فکری بنیاد صحیح نہیں ہے۔ جو بنیاد توحید پہ نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے بنیاد۔ اور ہمیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو مجبوری ہوگی ووٹ لینے کی، آپ اس کے لیے 1000 طرف سے ادھر سے کان پکڑیں، ادھر سے کریں، یہ معذرت کریں، وہ معذرت کریں، آپ کی مجبوریاں ہیں، ہماری ہم تو وہ بات کریں گے جو اللہ اللہ کے رسول نے کہی ہے۔
کوئی مجبوری نہیں. کوئی پیسہ دیتا ہے بالکل پیسہ نہ دے, جو ووٹ دیتا ہے بالکل ووٹ نہ دے. کوئی ہمیں کسی عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قطعاً کوئی سوائے اللہ کے رضا کے کوئی مجھے طمع اور لالچ نہیں, نہ ہی میری کسی سے عقیدت ہے, سوائے اللہ, اللہ کے رسول. دین کو مذاق نہ بناؤ, یہ مذاق, کل کوئی حساب ہونا ہے اس کا, جا کے جواب دینا ہے ہم نے. یہ چلاکیاں یہاں دنیا میں کام آ جائیں گی, قیامت کو اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی. قبر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے بعد حضرت علی کو نہیں بھیجا تھا, جتنی بھی پکی قبریں دیکھے جا کے سب کو گرا دو. کم از کم کر نہیں سکتے تو یہ تسلیم تو کر لیں کہ کچی قبر ہونی چاہیے, پکی نہیں ہونی چاہیے. تسلیم تو کر لیں. یہ آگے ان کے جواب پیش کرنے اور حجتیں پیش کرنی. ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ هو الذی خلق, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بڑائی بتانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا عرش جو ہے وہ اتنی بلندی پہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ اللہ کی ذات ہر ایک کو روزی مہیا کر رہی ہے, ہر ایک کے ٹھکانے کو جانتی ہے, عارضی ٹھکانے کو, مستقل ٹھکانے کو. جو رحم میں بچے ہیں ان کو روزی مہیا کر رہی ہے, ان کے سارے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتاب مبین میں لکھ رکھی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِیَبْلُوَکُمْ, یہ زمین اور آسمان اللہ نے کیوں بنائے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر تو اتنا ہی کیا ہے کہ زمین اور آسمان بنائے, لیکن باقی آیات میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرمائی کہ ہم نے انسان کی ساری ضروریات زمین اور آسمان میں رکھ دی. زمین اور آسمان بنانے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو, ہم نے تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں پیدا کر دیں زمین آسمان بنا کے. آسمانوں سے بارش برستا ہے, زمین سے تمہارے لیے ہر وہ چیز نکلتی ہے جس کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو. اس میں پھل بھی ہے, غلہ بھی ہے, سبزیاں بھی ہیں, اور بھی جو کچھ انسان تمنا کرتا ہے, چاہتا ہے, زمین سے اگاتا ہے. اسی زمین میں ہماری ضرورت کے سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, دھاتیں بھی ہیں, لوہا بھی ہے. اسی زمین سے لکڑی نکلتی ہے, اسی زمین سے پیٹرولیم نکلتا ہے, اسی زمین سے پلاسٹک. دنیا کی کوئی چیز ایسی بتائیں, یہ کپڑا جو ہے ہم پہنتے ہیں یہ زمین سے حاصل ہوتا ہے, یہ گھڑی جو ہے اس کا سارا جو کچھ بھی ہے یہ زمین سے ملتا ہے, یہ اینک جو ہم پہنتے ہیں اس کی سارا شیشہ بھی, اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا کی ہیں. فرما دیا کہ زمین اور آسمان پیدا کر کے میں نے تمہاری ساری ضروریات پوری کر دی. یہ تمہاری ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جب میں نے تمہاری ساری ضروریات پوری کر دی, ہر چیز میں مہیا کر دی, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اللہ کیا سوارا ہے کہ اللہ ہماری اتنی خدمت فرما رہے ہیں, یا ہمیں اتنی چیزیں مہیا فرما رہے ہیں, ہماری اتنی ضرورتیں اللہ پوری فرما رہے ہیں. کوئی تو مقصد ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے سب کچھ. پانی پی کے ڈکار مار کے تو منہ دوسری طرف کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرو, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. شکر ہے اس اللہ کا جس نے بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی. یہ کھاؤ پیو چیزیں, اللہ کی نعمتیں حاصل کرو زمین سے بھی آسمان سے بھی, اور پھر اللہ کی نماز پڑھو, اللہ کو راضی رکھو, سب کا خیرات کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں انہیں جانو, ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو. لِیَبْلُوَکُمْ,
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے، کون نہ شکرا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بھی تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ میری سزا بڑی سخت ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا شکر کا راستہ ہے یا نہ شکری کا راستہ ہے۔ یہ امتحان لینے کے لیے یہ جتنی بھی کائنات اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف میں یہ بات ارشاد فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وانہم یحسنون کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو دنیا کی زندگی میں بڑے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ جتنی بھی محنت وہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری حقارت ہے، ساری کی ساری محنت ان کی برباد ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری نعمتیں حاصل کر کے کون ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، کون ان نعمتوں کو پہچانتا ہے۔ یہ سورج کا روز طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، اور یہ ہوا کا چلنا، روشنی کا مہیا ہونا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ ساری چیزیں بلا مقصد اللہ نے بنائی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ میں نے مسخر کیا تمہارے لیے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، دن اور رات کو آگے پیچھے لاتا ہے تمہارے لیے، سورج اور چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، تمہارے کام پورے ہوں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں کہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکرے بن کے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ توحید سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جس نے توحید کو چھوڑ دیا، شرک کے راستے پہ چل گیا، یا اپنی توحید میں شرک کی آمیزش کر دی، وہ بھی اس امتحان میں ناکام ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، پھر حقوق العباد ہیں، لین دین ہیں، اپنے بیوی بچوں کے معاملات ہیں، یہ ساری ہماری آزمائش میں ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ادا کیے یا نہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، عائدہ و اقارب کے حقوق ادا کیے یا نہیں، اپنی نوکری کے حقوق ادا کیے یا نہیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، یہ ساری باتیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ معاملات بعض اوقات واقعی مشکل آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، ہمسایوں میں بھی آ جاتے ہیں، دفاتر میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن انسان کو ایمان، ابھی پچھلے درس میں ایک بھائی نے سوال کیا ہوا تھا، اس کا جواب میں نے دینا تھا اسی درس میں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض بینک جو ہیں وہ سود لیتے ہیں، اور یہاں پہ بعض بینک ہیں جو 3% لیتے ہیں قرضہ دینے کے لیے، لیکن وہ اس کو سردست چارجز بولتے ہیں۔ نام آپ اس کا بدل، ادھار وہی ہے، اسلامی قرضہ وہی ہے کہ اگر آپ نے 500 لیا تو 500 واپس کریں۔ جو اجر و ثواب والا قرض ہے وہ یہی ہے جس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب۔ اگر 500 کے بجائے آپ نے 510 واپس کر دیے تو وہ بھی سود کے ضمن میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اب آزمائش اسی بات میں ہے، بھائی نے لکھا ہے کہ اور کوئی آپشن نہ ہو تو کیا کریں، یہی تو آزمائش ہے۔ جنت معمولی بات نہیں ہے، اور یہ مشکل ہے حاصل کرنی، ایسے کھیل تماشا نہیں ہے یہ۔ اللہ جھنجھوڑتا ہے، ایک دفعہ دیکھتا ہے ایمان کو، اور پھر یہ بات غلط ہے کہ آپشن اور کوئی نہیں ہے۔ ایک آپشن کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ دعا کا آپشن۔ آپ دعا مانگ کے دیکھیں تو صحیح، اور دعا جس طرح کی ہم مانگتے ہیں نا وہ دعا نہیں ہے۔
دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا عطا اللہ حنیف. میں نے اپنے BSc میں امتحان دیا, میں نے کہا میرے لیے دعا کریں. کہنے لگے دعا تو میں تمہارے لیے کروں گا, لیکن دعا تم خود کرو, اور دعا اس طرح کرو کہ اللہ کے گلے پڑ جائے. چھوڑو نہ اللہ کو, جب تک تمہاری دعا پوری نہیں ہوتی جب تک چھوڑو نہ اللہ کو. اللہ کے گلے پڑے رہو, صبح کرو, شام کرو, دوپہر کرو, ہر وقت دعا کرتے رہو. یہ زندگی میں معاملات آتے ہیں ایسے, انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے, مصائب آتے ہیں, مشکلات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات تو شاہ فرمائی ہے, میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. بعض اوقات انسان کو ملازمت کا خوف ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو کسی اور چیز کا خوف, ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف جو ہے مسلط ہے. پتہ نہیں بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا, پتہ نہیں بچے کو ملازمت کا ملتا ہے یا نہیں ملتی, فلاں ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا, بے شمار انسان کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی میں تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا, بالجوع, اور کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزماؤں گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال میں تمہارا نقصان ہو جائے گا. یہ بھی آزمائش کی قسم ہے. وَالْأَنفُسِ, اور کبھی تمہاری جانیں لے کے تمہیں آزماؤں گا. حمل ساقط ہو گیا, یہ بھی آزمائش ہے. بچہ فوت ہو گیا, یہ بھی آزمائش ہے. باپ چلا گیا, ماں چلی گئی, بھائی چلا گیا. فرمایا کہ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کے ذریعے بھی فصل آئی لیکن تباہ ہو گئی, حاصل کچھ نہ ہوا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, آزمایا اللہ نے. فرمایا کہ جو آدمی آزمائش میں کامیاب ہو گیا, اس کو بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. انسان پہ کیفیت جو ہے وہ تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی ایک جیسی رہنی چاہیے. نہ خوشی میں پھول جائے انسان اور اکڑ جائے, اور نہ ہی مصیبت پہ آ کے اللہ سے مایوس ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر کا ہے. مومن کا معاملہ خیر ہی خیر کا ہے. جب اس پہ تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے, وہ اس کے لیے بھلائی ہے, خیر ہے اس کے لیے. جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. مومن کے لیے دونوں طرح سے بھلائی بھلائی ہے. اور ایسا تو کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کو اللہ نے آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیا ہو, یا بغیر آزمائش کے اللہ جنت میں بھیج دے. ایسا تو آدمی اللہ نے پیدا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پہ مصیبتیں سارے انبیاء سے زیادہ آئی, سارے انبیاء سے زیادہ آزمائشیں مجھ پہ آئی. لیکن ان سارے معاملات میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے تعلق نہ توڑے, اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. اور قرآن پڑھنے میں اتنا سکون ہے, اتنا سکون ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترجمہ اور تفہیم کی توفیق عطا فرما دے, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. جتنا سکون, اور یہ بالکل اللہ بذکر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ سکون جو ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے, قرآن میں ہے. اور یہ میرا واقعہ ہے کہ تھوڑی سی بھی شد بد ہو انسان کو ترجمے کی, جتنا سکون قرآن پڑھنے میں ہے, دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی اس دل میں, پریشانی اور قرآن. یا پریشانی ہوگی قرآن نہیں ہوگا, اگر قرآن ہوگا پھر پریشانی نہیں. فرمایا کہ میں نے یہ جو آسمان اور زمین بنائے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ دیکھوں میں کون اچھے عمل کرتا ہے. یہاں پہ ایک بات اور قابل توجہ یہ ہے, ایکم احسن عملا, احسن عملا یا اکثر عملا, اکثر عملا اور احسن عملا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ اعمال, کثیر اعمال مطلوب ہیں, یا اللہ کو اچھے اعمال مطلوب ہیں؟ یہ جو قضائی وضائی پوری کرنی اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ نے تعداد کا پورے, یہ انسان ہے نا مت ماری ہوئی, اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرنی, اپنی عقل نال بنا لینا. اچھا جی تسی 25 سال تک نمازاں نہیں پڑھیاں,
تے 5 سال دی نمازاں گن لو کنیاں بندیاں نے. ہر نماز نال ایک نماز پچھلی بھی پڑھیا کرو یا 2 نمازاں پچھلیاں بھی پڑھو تاں اللہ معاف کرے گا. یہ مسئلے اپنے انسان بنا لیتا ہے. وہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی جلالت کو جانتے نہیں ہیں. اللہ کتنا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ 99 قتل کیے اور 100واں قتل بھی اس لیے کر دیا کہ اس نے یہ کہا تھا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس کو بھی مار دیا. 100 قتل کر دیے. جن کے قتل کیے تھے ان کو تکلیف نہیں ہوئی تھی. رنج اور غم تو دیا. 100 گرہنوں کو یتیم کیا، 100 عورتوں کو بیوہ کیا. اس نے کتنی بد دعائیں لی ہوں گی. اس نے کتنا دکھ دیا ہوگا. اس نے کتنے گھروں کو برباد کیا ہوگا. اس نے لیکن اس کے باوجود اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جب اس نے توبہ کر لی سچے دل سے تو اس کو اس مولوی نے بتایا یہ مسئلہ کہ برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. برا ماحول چھوڑو، نیکی کا ماحول اختیار کرو. توبہ تو تم نے کر لی ہے سچے دل سے، توبہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے نیک لوگوں کے ماحول میں جا کر وہ آدمی چلا گیا، گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ دیا، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی. یہ صحبت کا اثر بڑا ہوتا ہے. صحبت میں انسان کا جس طرح دل پگھل جاتا ہے، نیک صحبت میں دقت طاری ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ ویسا ہی معاملہ جو بری صحبت کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل معاف کر دیے. ہماری 25 سال کی نمازیں نہیں معاف کرے گا اللہ اگر توبہ کر لیں. ایسا لوگوں کو پھنسا دیا ہوا ہے ان چکروں میں اور ایسے معاملات میں کہ جس نے پڑھ لیا وہ بھی نہ پڑھے. جو زمانہ جہالت ہے اس میں خواہ زکوٰۃ نہیں دی، خواہ اس میں نمازیں نہیں پڑھی، خواہ اس نے روزے نہیں رکھے، جب سچے دل سے توبہ کر لی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. وہ توبہ ہی کیا ہے جس کے نتیجے میں گناہ معاف نہیں ہونے. سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. قرآن نے تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں بتائی ہیں، بڑے سیدھے اور آسان. یسروا ولا تعسروا. لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا. اور قیامت کے دن بھی اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی. قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا. وزن ہونا ہے قیامت کے دن اعمال کا، گنتی نہیں ہونی. فرمایا والا ان قلتا انکم مبعوثون من بعد الموت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان لوگوں سے یہ کہے انکم مبعوثون کہ تم لوگ اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر لوگ یہ ضرور کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین. قرآن کی یہ باتیں تو سیدھا سیدھا جادو ہیں. مردے کا زندہ ہو جانا یہ تو جادوگری کی بات ہے، اور اس کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانیں گے. اس کو یہ مزاق سمجھتے ہیں، تمسخر سمجھتے ہیں، جادوگری کا کرشمہ سمجھتے ہیں. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. وَلَا اور اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں انہم العذاب ان سے عذاب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا اللہ کا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مؤخر کر دیں اپنے فضل کی وجہ سے، اپنی مہربانی کی وجہ سے، ان کو مہلت دینے کی وجہ سے، الی امت معدودۃ گنی چنی مدت کے لیے، محدود مدت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہم اگر عذاب کو ٹال دیں، لا یقولن ما یابسہ تو پھر بھی یہ کافر کہیں گے وہ عذاب کس نے روک رکھا ہے، کیوں نہیں آتا وہ عذاب.
اللہ فرماتے ہیں یوم یاتیہم، جس دن عذاب آئے گا ان پہ، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ عذاب ان سے ٹالا نہیں جائے گا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ آج مذاق اڑاتے ہیں، جس چیز کو یہ جادو کہتے ہیں، اسی کے پھیر میں آ جائیں گے، وہی چیز ان پہ مسلط ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے استہزاء کا اور آخرت پہ ایمان نہ لانے کا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی اس بات کی کہ ہمارا نبی بھیجنا اور قرآن کا بھیجنا، ہدایت کا بھیجنا، اور پھر بعض لوگوں کا ایمان لانا، بعض کا ایمان نہ لانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے، زمین و آسمان بنا دیے اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب دیکھیں بات تو بڑی سیدھی سی ہے، آپ کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنی مطلب کی چیزیں ساری اکٹھی کر لیتے ہیں، یہ لینا یہ لینا یہ لینا ہے۔ اب کوئی ایسی سپر مارکیٹ ہے جو آپ کو بغیر پیسے دیے جانے دے وہاں سے؟ اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں بھی بغیر پیسے کے نہیں ملتی، اللہ کی نعمتوں کی قیمت ہے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں، جو کھجوریں کھاتے ہیں، جو روٹی کھاتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں گھر دیے ہیں، جو بیوی بچے دیے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قیمت ہے۔ اگر ہم وہ قیمت ادا نہیں کریں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اور وہ قیمت جو ہے وہ یہی نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، صدقہ خیرات دینا ہے۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ قیمت ہے نعمتوں کی، یہ قیمت ہم نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن ارسٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف طریقوں سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ جو مسئلے ہیں نا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے، ان سے نکالیں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، سیدھی سی بات رکھیں، سیدھا معاملہ رکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے زبردستی اللہ کے رسول کے نام پہ منسوب نہ کریں، اللہ کے نام پہ منسوب کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ مزاروں کو، درباروں کو، خانقاہوں کو اللہ کے رسول کی اجازت سے منسوب کر دینا کہ اللہ کے رسول نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی ہے، لہذا ان مزاروں پہ اور خانقاہوں پہ اور درباروں پہ جو شرک کے اڈے ہیں وہاں جانے کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے نام جھوٹی بات منسوب کرے، اللہ کے رسول نے جو ان قبروں کا کہا ہے وہ قبریں ہیں جو اب جنت البقیع کی قبریں ہیں، جا کے دیکھیں وہ قبریں کیسی ہیں۔ شہدائے احد کی قبریں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ زیارت کرو ان کی جا کے، اور ان سے واقعی موت یاد آتی ہے۔ اور یہ جو دربار بنے ہیں، جو خانقاہیں بنی ہیں، ان سے موت نہیں، ان سے تو رونق میلہ اور میلے ٹھیلے اور عرس جو ہیں وہ رنگینیاں ہیں، دنیا کی دولت ہے۔ یہ ڈر جائیں اللہ سے، دھوکہ نہ اپنے آپ کو دیں نہ مخلوق خدا کو دھوکہ دیں۔ سبحان ربک۔